बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान की जानिब से कल जो तरदीद की गई थी कि उनकी जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को और उसके अलावा जो आर्मी एक्ट में तरमीम है उसमें उनकी जानिब से मंजूरी नहीं दी गई, उसके हवाले से सदर पाकिस्तान के हक़ में और उनको सच्चा साबित करने के लिए सरकारी दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं जिसमें ये बात साबित होती है कि सदर पाकिस्तान ने मंजूरी नहीं दी थी। अब सिर्फ एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बच गया। सदर पाकिस्तान ने मंजूरी नहीं दी, ये तो सरकार भी इस पॉइंट पर आ गई। जो सरकार की जानिब से कल कहा गया था वो झूठा साबित हुआ और सरकार अब इस पॉइंट पर पहुंच गई है कि सदर ने मंजूरी नहीं दी। अब उसके बाद मंजूरी नहीं दी तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके ऊपर जो तमाम हत्ता कि जो जियो न्यूज़ पर बैठने वाली रीमा उमर है उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जी ये हरगिज़ इससे मुराद नहीं होगा कि सदर पाकिस्तान ने चूँकि ना रिजेक्ट किया ना सदर पाकिस्तान ने मंजूर किया तो इसका मतलब यह है कि वो 10 दिन के बाद वो मंजूर समझा जाएगा। उन्होंने उन लोगों ने भी कहा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, ये मंजूर नहीं समझा जाएगा। बहरहाल इमरान खान की दरख्वास्त पर एक जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था, एक जज ने नोट लिखा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जो 15 अगस्त को इमरान खान की FIR होती है उस पर भी अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ असद उमर के हवाले से। कल ये खबर गर्दिश कर रही थी कि असद उमर को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है साइफ़र के मुकदमे में, लेकिन अब ये तफसीलात सामने आई हैं FIA का उनकी जानिब से गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि उनका ये कहना है कि अभी तो हम असद उमर की हद तक केस को देख रहे हैं कि क्या इनका कोई किरदार बनता है या नहीं बनता। लेकिन असद उमर कल से गायब हैं। अब उनको किसने गिरफ़्तार किया है, किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, क्यों गिरफ़्तार किया गया, इसके बारे में अभी तक खामोशी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है, ये एलेज किया है, ये इल्ज़ाम लगाया है कि असद उमर गायब हैं इस्लामाबाद से, लेकिन FIA का कहना है कि हमने उनको गिरफ़्तार नहीं किया और अभी वो उनका जो किरदार है वो साबित नहीं हुआ। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को हिरासत में रखने से मुतल्लिक जो केस था उसमें जो तफसीली फ़ैसला जारी किया है। यहाँ सवाल ये उठता था कि जो 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया था, जो हमारे DC हैं लाहौर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस पर यह बात सामने आई थी चूँकि वो नोटिफिकेशन तो गैर मौसर हो गया, 14 अगस्त को उनकी नज़रबंदी ख़त्म हो गई और उनको नैब केस में गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि 2 दिन तक तमाम अदालतों से ज़मानतें मंजूर हो चुकी थी, रोबकार पहुँच चुकी थी, उसके बावजूद रिहा न किया गया और 2 दिन बाद इन्होंने जारी किया 3 MPO का, तो जो 2 दिन गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार रखा, अब ये पिंडोरा बॉक्स खुल गया लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस राहील कामरान ने कैसरा इलाही जो वाइफ हैं परवेज़ इलाही की, उनकी दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि सरकारी वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही की नज़रबंदी 14 अगस्त को ख़त्म हो चुकी, उसके मुताबिक कैसरा इलाही की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। अदालत ने आइंदा समात पर परवेज़ इलाही की FIA केसेस में ज़मानती मुचलके जमा करवाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक परवेज़ इलाही की जो नज़रबंदी है उसका नोटिफिकेशन 16 जुलाई को जारी किया गया। परवेज़ इलाही की तमाम केसेस में ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, 2 रोज़ तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील के मुताबिक ज़मानती मुचलके जमा न कराने पर परवेज़ इलाही को रिहा नहीं किया गया। दरख्वास्त पर मज़ीद समात कल 22 अगस्त को होगी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आज लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच भी समात करेगा और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप बताएं और इसको फ़ैसला करें, नहीं तो जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था वो बहाल हो जाएगा जिसमें तमाम मुकदमात में ज़मानत दे दी गई थी परवेज़ इलाही को। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही का आज जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अगर तो लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है उसके बाद नैब के केस की क्या सूरत हाल होगी, क्या नैब का केस उसमें जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी हो जाएगी जैसे इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गिरफ़्तारी हुई थी। ये तमाम तफसीलात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा समात के बाद। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात को अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फैसला सामने आया है। मंशियात फ़रोशी के मुजरिम की उम्र कैद के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद करते हुए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने तफसीली फ़ैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि शवाहिद मौजूद हों तो मंशियात के मुकदमात में जो तकनीकी रुकावटें हैं वो हायल ना होने दी जाएँ। मंशियात की लानत मुआशरे में गहरी जड़ें पकड़ चुकी है। फैसले में कहा गया कि मंशियात पुरअमन मुआशरे के लिए बड़ा ख़तरा है। मंशियात से हासिल रकम
کم دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ منشیات سے بالخصوص نوجوانوں کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں اور منشیات فروش عناصر کا ہاتھ روکنے کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ منشیات کے مقدمات میں غیر ضروری چیزوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی کہ اگر منشیات کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ان ٹیکنیکل ایشوز کو عدالت نہ دیکھے بلکہ اسٹرک مائنڈ بنا کے بیٹھے منشیات کے کیسز میں، اور جہاں اگر چھوٹا موٹا کہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے ملزم کو تو وہ نہ دیا جائے، کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں یہ معاشرے کے لیے ایک معاشرے کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور معاشرے کے لیے ایک بہت بڑے یہ مجرم ہیں، اور یہ پورے معاشرے کو برباد کرنے میں ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اور پھر دہشت گردی میں یہ پیسہ بھی سامنے آیا، کئی رپورٹس ایسی آئیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ منشیات فروشی کا پیسہ دہشت گردی پہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے ایک تگڑا فیصلہ جاری کیا اور تمام عدالتوں کو باقاعدہ طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کی درخواست نیب ترمیم کے خلاف درخواست پر منصور علی شاہ صاحب نے اپنا فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سماعت ہوئی تھی، اور اس میں جو 18 اگست کو سماعت ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ عارف صاحب موجود نہیں تھے، ان کی جانب سے تحریری دلائل جمع کروائے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ چونکہ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے تو آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں۔ ساتھ جو وفاقی حکومت کے وکیل تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہر صورت آپ ایک فل بینچ بنائیں، اس پر باقاعدہ طور پر نوٹ لکھ دیا۔ ابھی جو 3 رکنی بینچ کا اس سماعت کا فیصلہ نہیں آیا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود ہی ایک نوٹ جاری کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے معاملے میں بھی اپنی رائے کا حوالہ دیا، جہاں انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ اپنے نوٹ میں کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت نے قانون کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام مقدمات پر فل کورٹ بینچ سن سکتا ہے۔ معزز جج نے کہا کہ جو وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انہیں عدالت کی معاونت کا موقع اس سوال پر دیا جائے کہ جب تک کہ عدالت پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی آئینی حیثیت کا فیصلہ نہیں کرتی، کیا موجودہ 3 رکنی بینچ کو اس کیس کی سماعت جاری رکھنی چاہیے یا اس کیس کو ملتوی کر دینا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نوٹ میں لکھا کہ یا پھر کیا فل کورٹ اس کیس کو ایکٹ کی آئینی حیثیت پر زیر التوا فیصلہ سنانا چاہیے۔ انہوں نے نوٹ میں لکھا کہ اگرچہ عدالت جولائی 2022 سے اس کیس کی سماعت کر رہی ہے، لیکن اس سال کے شروع میں پارلیمنٹ نے نیا قانون نافذ کیا جس کے لیے 3 ججز کی کمیٹی کے ذریعے بینچ تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ قانون کے سیکشن 4 میں کہا گیا کہ آئینی شک کی تشریح سے متعلق کسی بھی کیس کی سماعت کم از کم 5 ججز پر مشتمل بینچ کے ذریعے کی جائے گی۔ نوٹ میں لکھا گیا کہ ایک طریقہ کار کا قانون ہونے کا اطلاق آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت زیر التوا مقدمہ۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ 8 ججز کے بینچ نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ انہوں نے نوٹ میں لکھا کہ یہ واضح ہے کہ 8 ججز کے بینچ کی معطلی کا حکم ایک عبوری اقدام ہے۔ اگر عدالت نے فیصلہ کیا کہ بل آئین کے مطابق ہے تو اس کا نفاذ اس کے عمل درآمد کی تاریخ سے ہوگا، عدالت کے فیصلے کی تاریخ سے نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے ہر صورت یا تو فل کورٹ بینچ بنایا جائے یا اس کیس کو ملتوی کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ NRO2 ریورس ہونے کا معاملہ ہے، اور جب ہماری عدالتیں اس طریقے سے کانشیس ہو جائیں ایسے معاملات میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے NRO2 ریورس ہونے سے بچانے کے لیے، چونکہ جو پورا 16 سال کی ان کی محنت تھی اس پر پانی پھر جائے گا اگر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے، اور اگر ہم فار دی سیک آف آرگومنٹ سے یہ مان لیتے ہیں کہ جو آفیشیل گزٹ میں جاری کیا گیا ہے وہی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیم منظور ہو چکی ہیں، آرمی ایکٹ میں ترمیم منظور ہو چکی ہیں۔ آرمی ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق یہ 18 اگست کو منظور ہوتا ہے، اور کہا گیا کہ اس کا اطلاق 11 اگست 2023 سے ہوگا، جبکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے بارے میں لکھا کہ دی پریزیڈنٹ جو ازیوم بائی دی پریزیڈنٹ ود ایفیکٹ فرام 17 اگست۔ مطلب یہ ہے کہ 15 اگست کو عمران خان کے خلاف سائفر کا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس پر 17 اگست سے عمل درآمد شروع ہو گیا۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو منظور شدہ ہے، اس کے باوجود اس کا اطلاق عمران خان کے مقدمے پہ نہیں ہو سکتا، چونکہ عمران خان کا مقدمہ پہلے درج ہوا ہے اور وہ 15 کو درج ہوا ہے، جبکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں انہوں نے خود لکھ بیٹھے ہیں کہ اس کا اطلاق 17 اگست سے ہوگا۔
اب جو آفیشیل گزٹ سے دستاویزات، جو سرکاری دستاویزات ہیں جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے 18 اگست 2023 کا کہ دی فالوئنگ ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین اسینٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ ود ایفیکٹ فرام 17 اگست، کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ازیوم کیا جائے گا کہ صدر پاکستان نے اس کی منظوری دی ہے، 17 اگست سے یہ اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ازیوم سے مراد یہ ہے، انہوں نے نہیں لکھا کہ صدر پاکستان نے اسنٹ دے دی ہے، انہوں نے اپنی منظوری دے دی ہے، بلکہ کہا کہ 17 اگست سے یہ ازیوم کیا جائے گا۔ وہ اس ٹیکنیکل نقطے پر آ گیا کہ 10 دن کے بعد اگر صدر 10 دن میں کچھ نہ کریں تو وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا، جس پر اعتزاز احسن صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، ریما عمر، جتنے بھی وکلا ہیں، ریما عمر کا میں اس وجہ سے نام، وہ کوئی سینئر قانون دان تو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ پی ڈی ایم سے جڑی ایک صحافی ہیں اور ساتھ وہ وکیل بھی ہیں، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ازیوم نہیں کیا جائے گا کہ 10 دن بعد وہ منظور ہو چکا۔ اب سرکاری دستاویز یہ کہہ رہی ہے کہ صدر پاکستان نے منظور نہیں کیا لیکن ازیوم کیا جائے گا، چونکہ جو ٹائم ہے وہ گزر گیا۔ تو کل یہ کہتے تھے کہ صدر نے منظوری دی، صدر پاکستان کہتے ہیں کہ میں نے منظوری نہیں دی، میں نے دستخط نہیں کیے، میں نے کہا تھا واپس کر دیں۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ واپس کرنے کی بجائے وہ 10 دن گزرنے کے بعد جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس ہے انہوں نے واپس نہیں کیا۔ 10 دن گزر گئے، صدر کے کوئی سائن نہیں ہوئے اور انہوں نے ازیوم کر لیا کہ یہ منظور ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا ایک آئینی ایک بلنڈر کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے جو ان کے گلے پڑے گا، اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔